جی پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے، ہم نے پڑھنا ہے حمزہ وصلی اور قطعی پہچان۔ اب کیسے ہوگی؟ یا تو حمزہ وصلی اور قطعی اسم میں ہوگا، یا تو فعل میں ہوگا، یا تو حرف میں ہوگا۔ اور اس میں کتنی جگہ پہ ہوگا، فعل میں کتنی جگہ پہ ہوگا، اور حرف میں کتنی جگہ پہ ہوگا؟ تو پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اسم کے اندر حمزہ وصلی ہم پڑھ چکے تھے اسم کے اندر حمزہ وصلی کتنی جگہ پہ ہوتا ہے اور قطعی کتنی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اسم میں ہم نے دو قسمیں پڑھی تھی اسم کی، اسماء مصادر، اسماء غیر مصادر۔ اسماء مصادر کا ہم نے پڑھا تھا کہ اسماء مصادر کے اندر حمزہ وصلی کس جگہ پہ ہوتا ہے، حمزہ وصلی کس جگہ پہ ہوتا ہے؟ اسماء مصادر میں حمزہ وصلی ایک تو مکسور ہوتا ہے، جیسے امتحان، انتقام، افتخار، استکبار، سوائے باب فعال کے۔ باب فعال کا حمزہ جو ہے نا وہ قطعی ہوتا ہے، جیسے اکرام، اکرام، تمام وغیرہ۔ اور اسی طرح ہی اسماء غیر مصادر میں حمزہ وصلی بھی ہوتا ہے اور قطعی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسماء غیر مصادر میں حمزہ وصلی بھی ہوتا ہے، قطعی بھی ہوتا ہے۔ وصلی 10 کلمات میں ہوتا ہے، جس میں سے 7 قرآنی کلمات ہیں اور 3 غیر قرآنی کلمات ہیں۔ تو جو 7 قرآنی کلمات ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ وصلی 10 کلمات میں ہوتا ہے، جس میں سے 7 قرآنی کلمات ہیں، جیسے ابن، ابنۃ، امرن، امرأۃ، اسم، اثنین اور اثنتین۔ یہ 7 کلمات ہیں، اور 3 غیر قرآنی کلمات ہیں جو ہے ابن، ایمن اور استن۔ یہ 3 غیر قرآنی کلمات ہیں۔ یہ ہماری بات تھی پچھلے سبق تک کی، جو میں نے تھوڑی ریپیٹ کی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا سبق ہے آگے، حمزہ قطعی کتنی جگہ پہ ہوتا ہے اسماء غیر مصادر میں۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اسماء مصادر میں حمزہ وصلی مکسور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ قطعی نہیں ہوتا، وہ باب فعال میں صرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسماء غیر مصادر کے اندر حمزہ وصلی بھی ہوتا ہے اور قطعی بھی ہوتا ہے۔ وصلی جو ہے وہ 10 کلمات میں ہوتا ہے، وہ بتا دی ہے۔ اور قطعی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں قطعی کی۔ قطعی کتنی کتنی جگہ پہ اور کہاں کہاں ہے، وہ 5 قسمیں ہیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قطعی اسماء ضمیر، علم، اسماء نکرہ، اسماء جمع اور اسماء تفضیل، یہ 5 جگہ پہ حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ اسماء ضمیر، علم، نکرہ، اسماء جمع اور اسماء تفضیل، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اسماء ضمیر۔ اسماء ضمیر وہ اسم جو کسی کے نام کی جگہ پر بولا جائے، جو کسی نام کی جگہ پر بولا جائے، جیسے انتا، انتما، انتم، انا۔ یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا نا، اشارہ مطلب وہ کرنا، مطلب کسی کے نام کی جگہ پہ بولا جاتا ہے۔ جی انتا، یہ ضمیریں ہیں۔ انتا، جی انتا مطلب کیا مومنا؟ انتا مذکر کے لیے ہوتا ہے، ہاں، جیسے اس کو انتا، کہتے ہیں کہ تم، مطلب تو یہ ایک، کہتے ہیں نہیں نا۔ نہیں، ہاں وہ تم، مذکر کے لیے ہی ہوگا۔ ہاں تو ایک، مرد دیا، جی مرد، مطلب جی یہ ایسے ہی، یعنی کسی ایک اشارے کے لیے بولا جائے گا، یہ ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے کہتے ہیں اسماء ضمیر، ٹھیک ہے؟ یہ ضمیریں ہوتی ہیں۔ علم، یہاں نام سے مراد وہ نام ہے، یعنی اسماء، یعنی آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہاں نام سے مراد وہ نام ہے جو غیر عربی ہے، ٹھیک ہے؟ جو جن کا حمزہ غیر عربی ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ادریس، الیاس، ابلیس، اسرائیل، یہ سارے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا۔ علم، یہاں علم سے مراد آ، حمزہ اعلام، ٹھیک ہے؟ حمزہ اعلام ہے یہاں، یعنی ان اسماء کا حمزہ جو غیر عربی ہے، سمجھ لگی ہے؟ ان اسماء کا حمزہ جو غیر عربی ہے، جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ادریس، الیاس، ابلیس، جو بھی آگے اس طرح کے کئی ایک آتے ہیں۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے کریں۔ جی اچھا جی، اسماء نکرہ۔ اسماء نکرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو یا کسی غیر معین چیز پر دلالت کرے، جیسے ارض، انسان،
ارض زمین. اب کیا زمین، کیا زمین کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ انسان، کون سا انسان؟ کس انسان کی بات ہو رہی ہے؟ کسی غیر معین چیز پر دلالت کرتا ہو یا کسی غیر معین چیز کے لیے بنایا گیا ہو، جیسے ارض انسان. اس کا حمزہ بھی کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے جی؟ قطعی ہے. ٹھیک ہے، قطعی. اس کا حمزہ کیا ہے؟ قطعی ہے. قطعی. اسی طرح ہی اسماء جمع، یہاں وہ حمزہ مراد ہے جو کسی اسم مفرد کا جمع بناتے وقت شروع میں آتا ہے، جیسے انعام، ازواج، اقوال، اعمال، اصوات، اسماء وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، جو بھی آگے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے کون سا حمزہ مراد ہے؟ وہ حمزہ مراد ہے جو اسم مفرد کا جمع بناتے وقت شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. آگے مثالیں لکھیں. اس میں تفضیل وہ اسم ہے جو کسی بڑائی بیان کی، جس میں کسی چیز کی بڑائی بیان کی، جیسے احمد، اعلام، اعلم سوری، اکبر، اظلم، احسن. ہے احسن زیادہ حسن والا، جی. اکبر زیادہ بڑا، اعلم زیادہ جاننے والا. کسی چیز کی بڑائی بیان کی جائے، اس میں تفضیل اسے کہتے ہیں. نوٹ، اس میں اشارہ، مثلا الائی کا ہا الائی کا حمزہ جو ہے وہ بھی قطعی ہوگا. اس میں یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے، اس میں ایک چیز انہوں نے ایڈ کی ہے کہ اس میں اشارہ جو ہے نا، ان کے بھی جو حمزے آتے ہیں نا وہ بھی کیا ہوں گے؟ قطعی ہی ہوں گے. یہ پانچ چیزیں سمجھ لگ گئی ہیں؟ پانچ باتیں میں نے جو بتائی ہیں یہ سمجھ جی. لگ گئی ہیں. اس میں تفضیل، اس میں علم، اس میں نکرہ، اس میں جمع، اس میں تفضیل، یہ جی. سمجھ لگ گئی ہیں. یہ سارے بس حمزہ قطعی ہیں یہ ان کی. یہ حمزہ قطعی، یہ سب کیا ہے؟ حمزہ قطعی ہے. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات قطعی یہ بھی کہ ہیں. نوٹ میں اس میں اشارہ کا بھی حمزہ جو ہے وہ بھی قطعی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے بات کی. اچھا، اب فعل میں بھی ایسا ہی ہے. فعل میں کیسے ہے کہ فعل میں بھی حمزہ وصلی بھی ہوگا اور قطعی بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اب وہ وصلی کس جگہ پہ ہوگا اور قطعی کس جگہ پہ ہوگا وہ پڑھتے ہیں. اچھا، فعل کا تو آپ کو پتا ہوگا نا، مطلب کیا ہے؟ فعل جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور کسی زمانے کا محتاج بھی ہوتا ہے. اپنا معنی خود بتائے گا اور کسی زمانے کا محتاج بھی ہوگا. فعل میں حمزہ دونوں طرح ہی آ سکتا ہے، وصلی بھی آ سکتا ہے اور قطعی بھی آ سکتا ہے. وصلی حمزہ، اب یہ دیکھیں، اب وصلی کتنی جگہ پہ ہے اور قطعی کتنی جگہ پہ ہے؟ وصلی جو ہے وہ تین جگہ پہ ہے. حمزہ وصلی جو ہے وہ تین قسم. ٹھیک ہے، تین قسم کے فعال میں آتا ہے. کون کون سے؟ ثلاثی مجرد کا امر، ثلاثی مزید فی کا امر اور ماضی ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے، اس تینوں کے جو ہے حمزہ وصلی ہیں. یہ تین فعل کے اندر حمزہ وصلی، جیسے ہم نے اسم کے اندر حمزہ وصلی پڑھے ہیں نا. اس میں وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا مصادر اور غیر مصادر پڑھے ہیں نا باتیں. جی. مصادر کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے حمزہ وصلی پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد مصادر میں غیر مصادر میں 10 کلمات بھی پڑھے ہیں. اب فعل کے اندر جی. پہلے وصلی، فعل کے اندر تین جگہ پہ حمزہ وصلی: ثلاثی مجرد کا امر، ثلاثی مزید فی کا امر اور ماضی ثلاثی مزید فی. فی. تو یہ جو ہے ان کے جو ہے نا وہ حمزہ وصلی ہوں گے. اچھا جی، ایک بات ادھر ہے. سلاسی مطلب آگے نا سلاسی مجرد کا سلاسی مجرد کا امر جو ہے اس کی مثال لکھا ہے، جیسے اضرب انصر. اس میں سے ایک آدھی مثال بھی یاد کر لیں تو بہت ہے، مشکل نہیں ہے. سلاسی مزید فی، انصرف، اکتسب. ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ماضی ثلاثی مزید فی، اس میں اس کی آگے سے دو قسمیں ہیں. یہ معروف بھی ہو سکتا ہے، مجہول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ چاہے معروف آ جائے اور چاہے مجہول آ جائے، ان دونوں کا حمزہ کیا ہوگا؟ وصلی ہوگا. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. جیسے اکتسبا، ٹھیک ہے، ان فجرت وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ معروف کی ہے، پیج آگے کر لیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہی اللہ کا بھلا کرے، مجہول جو ہے نا، مجہول مجہول ہے صریفہ، اکتسبا، یہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اب سمجھ لگی ہے؟ ماضی ثلاثی مزید فی جو ہے وہ معروف مجہول دونوں طرح ہی وصلی آئے گا حمزہ ان کا. آگے چلیں جی. جی. قطعی، قطعی تین جگہ پر قطعی ہوا ہے.
यानी वसली कितनी जगह पे हुआ था? 3 जगह पे। और कतई भी इसका 3 मौकों पे ही हुआ है, बाबे फ़ाल, मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम और हमजा इस्तिफ़हाम। ये 3 जगह पे क्या हुआ है? कतई हुआ है। ठीक है। बाबे फ़ाल अकरमा है। अच्छा, वो बात हमने पीछे पढ़ी है ना बाबे फ़ाल की। अब इस्माए मसादर का हमने पढ़ा था, जहाँ इस्माए मसादर पढ़ा था ना, मसादर के अंदर हमने पढ़ा है कि हमजा वसली होगा सिवाय बाबे इफ़ाल के। तो ये इसका हमजा कतई है, ये इधर से जी। अकरमा, अनअमता। ठीक है। इसी तरह ही मुदारे वाहिद मुतकल्लिम, इसकी फिर आगे 2 किस्में हैं। इसकी कौन कौन सी 2 किस्में हैं? ये मुजर्रद भी आ सकता है और मजीद भी आ सकता है। ठीक है। मुजर्रद भी आ सकता है और मजीद फी भी आ सकता है। मुजर्रद की मिसालें अऊज़ु, अज़हबु, अदखुलु, अशकुरु, अज़कुरु, अज़रिबु, ये सारे क्या हैं? मुजर्रद हैं। मुझे। और मजीद फी की अदउ रब्बी सअस्तगफिरु लका, सअस्तगफिरु लका, अअतज़िलुकुम। ठीक है। ये सारे जो हैं ये मजीद फी की मिसालें हैं। तीसरा है जी हमजा इस्तिफहाम। जब किसी मुखातिब से सवाल करना हो तो जुमला के शुरू में जो हमजा मफ्तू जायदा, जो हमजा मफ्तू जायदा लगाया देते हैं, मसलन अलम तरा, क्या तुम, हम कहते नहीं है क्या तुम, अलम तरा, अतकुलूना, क्या तुम नहीं जानते, या कोई भी ऐसी मिसाल हो जाए। ठीक है। अतकुलूना, कोई भी मिसाल हो जाए, हाँ, क्या तुम नहीं कलाम करते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं समझते, कोई भी आ जाए ऐसे। अलम तरा, अतकुलूना, अफतुमिनूना, क्या तुम नहीं लाते हैं, कोई भी ऐसे मिसाल हो जाए। तो ये सारे क्या है? हमजा इस्तेमाल। इस्तिफहाम है। तो ये जितने भी हैं जो हमने पढ़े हैं अभी, ये सारे क्या हैं? ये कतई है। हमजा क्या है? इनके हमजा सारे कतई होते हैं। ठीक है। जी। हरफ, हरफ का भी आपको पता है कि हम ये क्या करता है, अपना मानी खुद नहीं बताता और इसम फेल का मोहताज होता है। अपना मानी खुद नहीं बताता और इसम फेल का मोहताज होता है। ऐसा ही है ना? हरफ ऐसा ही होता है ना? जी। अब हरफ के अंदर भी हमजा वसली किधर आता है और कती किधर आता है, वो उन्होंने बता दिया है। ये मुख्तसर से ही है। हमजा हरफ के अंदर ऐसा है कि वसली जो है वो लामे तरीफ का हमजा वसली होता है। इसका लामे तरीफ का। पढ़ते नहीं है आप? अल कमरु, अशमसु, अन्नजमु, अर्रहीम, अल कुरआन, ये सारे जो है ना, ये क्या है? हमजा। हरफ के अंदर हमजा वसनी है, हरफ के अंदर हमजा वसनी है। पढ़ते हैं ना? आपने उस मिसाल दी थी कि जब हम दरमियाने कलाम में गिर जाते हैं ना सारे, तो ये हरफ में हमजा वसनी है। ठीक है। ये सारे जितने भी आते हैं ना, लामे तारीफ इसको बोला जाता है। लामे तारीफ का हमजा जो है वो वसली होता है। और कती कितनी जगह पे है? बाकी तमाम हरूफ के हमजा कती होता है। बाकी तमाम हरूफ जितने भी आते हैं ना, उसके हमजा कती होते हैं, जैसे इन्ना, अन्ना, इन, अन, इद, इदा, इन्ना, इन्नना, अल्लाह, जो भी आए वगैरह वगैरह। ठीक है। ये क्या है? हमजा सारे कतई है। कतई। ये क्या है? बस आपने ये बात याद रखनी है। आगे करें, आगे कुछ लिखा हुआ? जो भी चीजें नहीं पढ़ी आगे उनके नाम वगैरह अच्छा, हैं। इनके एराब है। ठीक है। एराब अभी पढ़ लें या बाद में पढ़ लें, क्या कहते हैं? बस यही है, पेज नया चैप्टर शुरू हो रहा है। सही है। अच्छा, एराब भी पढ़ लें, मुश्किल नहीं है वैसे। अरे ये आपने ना इसको इतना लंबा चौड़ा सबक नहीं समझना, कोई लंबा चौड़ा सबक नहीं है। सिर्फ आपने ना उसकी पॉइंट्स याद कर लेने। ठीक है। मैंने आपको आसान तरीका करके बता दिया था कि इसम के अंदर आपने पढ़ लेना है कि इसम में हमजा वस्ल कती किधर किधर, और फेल हमजा वस्ल कती कितनी जगह पे किधर किधर, और इस तरह ही एक एक साल भी याद कर लेंगे तो बहुत है। समझ आ गई है? आगे इसके ना इराब लिखे हुए हैं। एराब लिखे हुए हैं कि इसमें कौन सा, किस में क्या एराब आएगा, किस में क्या एराब आएगा। सबसे पहले इसम की बात हुई तो इसम की बात पढ़ लेते हैं। इसम में हमजा वस्ल एराब हमने पहले पढ़ा था, मसादर और गैर मसादर ना। तो मसादर और गैर मसादर में हमजा वस्ली क्या आएगा? मकसूर आएगा। इस्माइल मसादर में क्या आएगा? हमजा वस्ली मकसूर होगा।
بس امتحان سوائے باب فعال کے وہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح غیر مصادر میں ابن، امرؤن وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ کیا آئے گا؟ مکسور، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ اسی طرح ہی اسم میں حمزہ قطعی کا اعراب مکسور اور مفتوح دونوں طرح ہو سکتا ہے، جیسے ایاہ ابراہیم، اور مفتوح کی مثال انت اردن، یہ کیا ہے؟ اسم میں حمزہ قطعی کے اعراب ہے، تو مکسور اور مفتوح دونوں طرح آ سکتا ہے۔ نوٹ، اسم اشارہ کا حمزہ قطعی مضموم ہوگا، ٹھیک ہے، اسم اشارہ کا جو حمزہ ہوگا نا وہ قطعی مضموم ہوگا، یعنی وہ مضموم ہوگا، قطعی تو ہوتا ہی ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا، جیسے الائی ہا الائی، یہ صرف اس میں اشارہ کی بات ہو رہی۔ تو آگے چلیں، فعل کے اندر حمزہ وصلی مکسور اور مضموم، حمزہ وصلی مکسور اور مضموم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں، جب ماضی ثلاثی مزید بھی معروف ہو، جیسے اکتسبہ، یا مجہول ہو انصرفہ، یعنی وہ اکتسبہ مکسور کی مثال ہے اور انصرفہ مجہول کی مثال ہے، یعنی معروف اور مجہول دونوں طرح ہی سوری مکسور اور مضموم دونوں طرح ہی آ سکتا ہے اس کا اعراب۔ تو ماضی ثلاثی مزید بھی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، معروف کی اور مجہول کی بھی، ٹھیک ہے۔ اور فعل مر بناتے وقت فعل مضارع سے علامت مضارع ختم کرنے کے بعد اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو، مکسور، مفتوح یا مضموم عارضی ہو، یعنی نا عارضی ہو، تو حمزہ وصلی مکسور ہوگا، حمزہ وصلی مکسور ہوگا، جیسے تضرب سے اضرب، تفتح سے افتح، ہے، تتقو سے اتقو، تمشو سے امشو۔ تو اگر عین کلمہ پر ضمہ ہو تو کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی مضموم سے ابتدا کریں گے، جیسے تنصرو سے انصر، تخرجو سے اخرج، ٹھیک ہے۔ عین کلمہ کیا ہے؟ مضموم ہے، تو مضموم سے ابتدا کریں گے۔ مفتوح مکسور ہو تو کیا ہوگا؟ مفتوح یا مضموم ہو، عارضی ہو تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ مکسور سے ابتدا ہوگی، مجھے لگا سمجھ نہیں آ رہی، مکسور سے ابتدا ہوگی، اور اگر آئین کلمہ مضموم ہوگا تو مضموم سے ابتدا ہوگی۔ آگے رہ گیا جی فیل، فیل میں حمزہ قطعی مفتوح ہوگا ہمیشہ، ٹھیک ہے، فیل میں کیا ہوگا؟ حمزہ قطعی مفتوح ہی ہوگا، جیسے اکرما، ساستغفرو، استغفر اللہ، وہ آپ کو اس کے اعراب ادھر سے بھی پتہ چل جائیں گے، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی اس کے یہی اعراب آ رہے ہیں، یہ اعراب آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ادھر نچوڑ نکال کے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ آگے رہ گیا جی حرف، حرف میں حمزہ قطعی مکسور اور مفتوح، حمزہ قطعی کی پہلے بات کر دی نا، بصری کی نہیں، اس میں کی، تو قطعی کی پہلے بات کر دی، اس میں دونوں طرح آ سکتا ہے، ان دونوں کی مثال ہے ان، ٹھیک ہے، دونوں طرح آ سکتا ہے، لیکن لام تریب کا حمزہ وصلی ہمیشہ ہی مفتوح ہوتا ہے، جیسے الرحیم، الشمس، النجم، الصبر، کوئی بھی ہو جائے، یہ سارے جو ہے نا وہ حمزہ وصلی کیا آئیں گے؟ ہمیشہ مفتوح کے ساتھ ابتدا ہوگی، لام تریب۔ جی کوئی بات نہیں، سمجھ لگی اس میں تو آپ پوچھ لو۔